زیادہ عمل والا کم عمل والا جو ہے یہ بخشا ہے، زیادہ عمل والا جو پھنس گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، مرکزی کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر کے زیر اہتمام ہم درس حدیث کا آغاز کیا گیا ہے، اور احادیث کا درس سلسلے وار آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آج پہلی حدیث جو ہم اس کو جو درس میں شامل کیے ہیں اور جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس درس میں، کہ وہ حدیث ہے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سماعت فرمایا ہے، اور کئی ائمہ حدیث نے، بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اپنے کتب حدیث میں اس حدیث سے ہی آغاز کیا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کئی ائمہ حدیث نے جب اس حدیث سے اپنے کتب حدیث میں آغاز کیا ہے، یہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے جس کو ابتدا میں پہلی حدیث کے طور پر ائمہ حدیث نے اس کو اپنی کتب حدیث میں نقل فرمایا۔ حدیث کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سماعت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرمانے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کاموں کا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ تو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر منحصر ہے۔ اس حدیث کو کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے پہلی حدیث اس کو نقل فرمائی ہے۔ کیوں نقل کیا اس حدیث کو؟ نماز کے تعلق سے روایت کو ابتدا میں نہیں لایا، روزے کے تعلق سے نہیں لایا، فرائض کے تعلق سے نہیں لایا، دیگر اعمال کے تعلق سے حدیثوں کو پہلے نقل نہیں فرمایا۔ پہلی حدیث کو بعض ائمہ حدیث نے اعمال کے دار و مدار نیتوں پر جو منحصر ہے اس کے تعلق سے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کیوں فرمایا اس بات کو؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو تمام اعمال ہوتے ہیں، یا نماز ہو، یا روزہ ہو، یا زکوٰۃ ہو، یا صدقات و خیرات ہو، حج بیت اللہ ہو، تمام اعمال ہیں، ان اعمال جو انسان کرتا ہے، ان اعمال کو جو بجا لاتا ہے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی اعمال صالحہ ہو، ان اعمال کے پیچھے بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ نیت کتنی خالص ہے، اس عمل کے پیچھے نیت کتنی صاف ہے اور کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ صرف اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس اعمال کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس حدیث کو نقل فرمایا گیا کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر منحصر ہے، نیت پر منحصر ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، اس حدیث کی شرح میں کئی ائمہ حدیث نے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، اور اسی طرح حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو اپنی کتاب عمدۃ القاری میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے نیت کا بیان ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اس حدیث میں نیت کا بیان ہے، اور اسلام کے احکام کی بجا آوری یہ جو ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ اسلام کی جو یعنی احکام کی جو بجا آوری ہوتی ہے وہ تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک قول ہوتا ہے، دوسرا فعل ہوتا ہے، اور تیسرا نیت ہوتی ہے۔ قول، فعل اور نیت، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ اسلام کے احکام کی جو بجا آوری ہے یہ تین چیزوں پر ہے، ایک قول ہے، ایک فعل ہے، تیسرا جو ہے وہ نیت ہے۔ تو لہذا جو ہے آپ فرماتے ہیں نیت جو ہوتی ہے ایک تہائی اسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، نیت جو ہے ایک تہائی اسلام نے فرمایا، عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا کئی ائمہ حدیث نے جو ہے
یعنی اس روایتوں کو نقل فرمانے کے بعد کئی محدثین نے یعنی فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کے پیچھے جو اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کو خالص کرے، اخلاص سے کام کرے. جو بھی عمل کرے انسان اس میں جو ہے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو، نیت پاک ہو، صاف ہو. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں. شاگرد خاص امام عبداللہ ابن مبارک وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، امام ابن عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی جو کتاب ہے الزہد لابن مبارک، اس میں یہ حدیث کو آپ نے نقل فرمایا. حدیث یہ ہے کہ یعنی ملائکہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ بندوں کے جو ہے جب کسی عمل کو یعنی اعمال جو بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں فرشتے اس کو لے کر بارگاہ الہیہ میں لوح محفوظ پر لے جاتے ہیں. تو جب کسی بندے کے اعمال کو جب فرشتے لے کر بارگاہ الہیہ میں یا جو ہے لوح محفوظ کی طرف لے جاتے ہوتے ہیں تو جو ہے بندے کے کثیر اعمال یعنی اتنے جو بندے نے اعمال کیا تھا کہ اس بندے کے وہ اعمال، اس میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں جو اس نے کیا ہے. جب اس کے اعمال کو جب بارگاہ الہیہ میں پیش کرتے ہیں تو فرشتے خیال کرتے ہیں کہ اس کی بندے کے کتنے ایسے اعمال ہیں، دیکھیے بہت کثیر اعمال ہیں اس بندے کے. میں نے اس بندے کے جو اعمال کو جو لکھنے والے مامور ہوتے فرشتے اور لکھنے والے عمل کو لکھنے والے مامور، یعنی وہ صرف بندے کے عمل کو دیکھتے ہیں. ایک فرشتے جو ہے اعمال کو لکھنے والے جب اعمال کو لکھتے ہیں تو وہ صرف عمل پہ لکھنے والے ہوتے ہیں. تو بندے نے جو کثیر عمل کیا ہے تو اس کثیر عمل کو دیکھتے فرشتے جو ہے نا ارے کہتے ہیں بھئی اتنا کثیر عمل والا بندہ ہے یہ. تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتوں تم جو ہے اس بندے کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو. تم کیا کرتے؟ فقط اس کے عمل کو لکھ لیتے ہو. اس نے فلاں نمازیں پڑھی، روزے رکھا، زکوٰۃ دیا، خیر خیرات کیا، لوگوں پہ تقسیم کیا. تم اس کے عمل پہ لکھنے پر جو ہے تم مامور ہو، لیکن تم اس کے دل سے بے خبر ہو. بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے دل سے باخبر ہوں، اس کے دل کو میں دیکھتا ہوں. تم تو صرف عمل لکھتے ہو، تم عمل لکھتے ہو، بس میں اس کے دل سے باخبر ہوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اور فرماتا ہے میرا یہ جو بندہ ہے یہ جو بھی اس نے عمل کیا، یہ جو نمازیں پڑھی، روزے رکھا، جو اس نے عمل کیا، جو اعمال صالحہ کا جو ذخیرہ اس نے کیا، تم عمل لکھ رہے ہو لیکن میں اس کے دل سے باخبر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے تمام اعمال میں مخلص نہیں تھا، خالص نہیں تھا یہ اپنے عمل میں. یعنی اس نے نمازیں جو اعمال کیا، ایک کثیر اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس نے جمع کیا، لیکن اس کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت خالص نہیں تھی، عمل میں مخلص نہیں تھا. خالصۃ للہ، اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ عمل نہیں کیا. یہ نمازیں پڑھی تو دکھاوے کے لیے کیا تو تاکہ لوگ اس سے نمازی کہیں، یا سخاوت کی تو لوگ اس کو سخی کہیں. یعنی اس کے ہر عمل کے پیچھے جو ہے اس کی نیت خالص نہیں تھی، میری ذات کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو جو ہے سجین یعنی ساتوں زمین کے نیچے کا جو مقام ہے، جو شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو فرمایا. اور اسی طرح ایک فرشتے جو ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے، یعنی جو عمل لکھنے والے ہیں فرشتے، کسی بندے کا عمل تھا مگر کم تھا تو فرشتے اس کے کم عمل کو یا اس کو حقیر، اس کے اعمال جو کم ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہوئے جب لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، کہے گا کہ اے میرے فرشتوں کہ تم نے جو ہے اس بندے کے عمل کو لکھا ہے، اگرچہ کہ اس بندے کے عمل قلیل ہے، یہ کم ہے، لیکن تم اس کے عمل قلیل پہ لکھنے پر تم جو ہے مامور ہو. عمل کم ہے اس کے، تم سمجھتے ہو کہ اس کے عمل کم ہے، لیکن سنو میں اس کے دل سے باخبر ہوں. سبحان اللہ، اس کے دل سے باخبر ہوں. فرمایا اس بندے نے عمل کم کیا تھا لیکن اس کا جو عمل تھا وہ فقط خالصتاً میری رضا کی خاطر تھا، یا اس کے عمل کے پیچھے جو اس کی نیت تھی وہ نیت بڑی خالص تھی اس کی، تو نیت بڑی خالص تھی اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین، ساتوں آسمانوں میں عرش کے جو ہے نا ایک مقام ہے، وہاں جو نیک لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دو فرمایا. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ زیادہ عمل والا پھنس گیا اور کم عمل والا جو ہے
یہ بخشا گیا۔ تو زیادہ عمل والا جو پھنس گیا ہے وہ صرف نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے، ہر عمل میں اس کا اخلاص، نیت خالص نہیں تھی، پھنس گیا۔ جو کم عمل والا تھا اگر اس کی نیت خالص تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔